اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محسن عالم کی اس سیریز میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں ولادت باسعادت سے لے کے وصال تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ ہم نے معراج النبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ تفصیلاً گفتگو کی۔ معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت خوشگوار اثرات ہوئے۔ گزشتہ چند سالوں سے اور اس کے بعد عام الحزن میں جس کیفیت سے، بے چینی اور بے قراری سے اور جس قدر پریشانی اور اذیت کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوچار ہوئے، اب اس کے بالکل الٹ گیا تھا۔ اب تمام تر تنگیاں، تکلیفیں، اہل مکہ کی بد اخلاقیاں معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وہ برا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ہر سال جیسے لوگ حج کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کرام سے گفتگو فرماتے۔ معراج 10 نبوی میں ہوئی۔ 10 نبوی میں پہلی بار جب آپ نے متعدد قبائل کا دورہ کیا، آپ بہت سارے قبائل میں آپ تشریف لے گئے۔ ایک جگہ ہے عقبہ، یہ مکہ مکرمہ سے ذرا سا باہر ہے۔ آپ نے وہاں پہ حج کے بعد دیکھا کہ کچھ قبائل ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ وہاں قیام پذیر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے اپنے قبیلے کا نام خزرج بتایا۔ آپ نے انہیں دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر تلاوت کر کے سنائی۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہنے لگے کہ یہود کہیں ہم سے اس معاملے میں بازی نہ لے جائیں، کیوں نہ ہم پہلے اسلام قبول کر لیں، ہم ان کی دعوت پر پہلے اسلام قبول کر لیں۔ تو وہ کل 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر وعدہ کیا کہ اس پیغام کو وہ اپنے تک نہیں بلکہ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں گے۔ 11 نبوی میں دوسری مرتبہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح باہر دورہ کیا، مختلف قبیلوں سے، مختلف لوگوں سے اسلام کی دعوت دی، گفتگو فرمائی۔ 11 نبوی میں دوسرے سال بھی خزرج ہی کے قبیلے میں سے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، حج کیا، اور اس سال 12 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ، آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا اور اس بات کی خواہش کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ہمارے ساتھ مدینہ بھی کر دیں، بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ فرمایا اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ انہیں اسلام سکھائیں۔ مصعب اسلام قبول کرنے والے سابقین میں پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھے۔ وہ مدینہ میں آ کر سعد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے، جو مدینہ کے بہت معزز رئیس مانے جاتے تھے۔ روزانہ معمول یہ بنا لیا مصعب بن عمیر نے کہ 6 لوگ جو 10 نبوی اور 11 نبوی میں جو 12 لوگ ہیں، ان کو بیٹھا کر اسلام کی تعلیمات دیتے، اور وہ 6 لوگ بھی اور وہ 12 لوگ بھی اپنے کچھ دوستوں کو یوں ہی ساتھ لے آتے، بیٹھال دیتے، اور جب وہ اخلاق پر گفتگو سنتے، معاملات پر سنتے، قرآن کی آیات سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو غور سے سنتے، تو ایک آدھ روزانہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ عقبہ میں 13 نبوی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 اشخاص کو
دعوت اسلام دی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بہت بڑی تعداد کے لوگ تھے، یہ سب مدینہ سے آئے تھے اور اس خواہش پہ آئے تھے کہ جیسے 10 نبوی میں اور 11 نبوی میں بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، تو اب یہ 12 نبوی تھی کہ اب ہم بھی جا کر آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کریں اور ہم بھی آپ کے ہاتھوں بیعت کریں۔ یہ 72 لوگ تھے۔ یہ حج کے زمانے میں یہ لوگ حج کے لیے مدینہ منورہ سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور جو ان کے عقیدے کے مطابق ہوتے تھے وہ مناسک حج کے وہ ادا کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں چھپ کر کسی بھی جگہ کو طے کر کے آپ لوگوں سے بات کرتے، اس طرح سے بات آپ گفتگو فرماتے کہ اہل مکہ بھی آپ کو نہ دیکھ پائیں، اور مینا میں اس کا بہت موقع مل جاتا کیونکہ بہت زیادہ تعداد لوگوں کی آتی تھی اور وہ اپنے اپنے گروپس میں اپنے اپنے وفود کہیں نہ کہیں لے کر بیٹھے ہوتے اور گفتگو کر رہے ہوتے، تو آپ بھی اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ تو مینا میں آپ نے ان 72 لوگوں کو اکٹھا کیا اور چھپ کر ان سب کو دعوت اسلام دی اور چھپ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پر یعنی ایمان پر لے آئے۔ یہ 72 لوگ جو تھے یہ بہت ان میں سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کر کے ایمان لے آنے کے بعد کچھ گفتگو کی اور بڑی تاریخی ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر جو مسلمان گئے ہیں، یعنی مصعب بن عمیر بطور استاد کے وہاں پہ تھے، تم نے انہیں کیسا پایا، اسلام کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں اس تعداد میں آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہ صرف اسلام بلکہ مسلمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور آپ سے ملنے کی چاہت ہم سب کو یہاں پر لائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا چاہتے ہو اسلام کو، مسلمانوں کو اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر تم پر سختیاں ہوں جیسے اہل مکہ مسلمانوں پر کیا کرتے ہیں، اگر وہاں پر بھی کوئی ایسا تمہیں مل جائے جو تمہیں ستائے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت برا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہم اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ اچھا برا دونوں ہو سکتا ہے۔ پھر ابو الہیثم ان میں سے ایک تھے جو بہت سمجھدار تھے، وہ بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی خاطر، آپ کی محبت میں، آپ کے دین پر چلنے کے لیے اگر ہم آئے ہیں اور ہم اسلام لے آتے ہیں تو یقیناً یہود ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہماری مخالفت چل پڑے گی اور انہیں برا لگے گا کہ ہم نے ایک نیا دین کیوں قبول کیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یعنی ان سے ہم نے مخالفت لے لی، دشمنی لے لی، آپ کی محبت ہمارے پاس ہے، ہمیں کافی ہے، ہمیں یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، آپ کی محبت، آپ کا ساتھ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر یہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کل کو آپ کے اہل مکہ، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آپ کو مان لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں یا آپ کی دشمنی اور مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا آپ واپس مکہ اور اہل مکہ کو ہم پہ ترجیح دیں گے؟ اب یہ ایک بہت مشکل سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، 3 سال تک مدینہ منورہ سے لوگ آتے رہے۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کا پیغام دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے رہے، اور واپس جا کر پھر وہ اس ایمان کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔
یہاں تک کہ انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی. جب وہ حج میں آتے اور وہ اہل مکہ کی تکلیفیں دیتا ہوا دیکھتے، اذیتیں دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ یہ سوچتے کہ آپ یہاں کیوں قیام فرما ہے، آپ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اور وہ بہت تڑپ کر آپ کو یہ دعوت دیتے کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ اور مدینہ کے لوگ آپ کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، آپ مکہ چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ تشریف لے آئیے. اب یہ دعوت ایک بار 6 لوگوں نے دی، دوسری بار 12 لوگوں نے دی، اور تیسرے سال 72 لوگوں نے دی. اب یہ بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے یہ دعوت دی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرمائی. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. عزیزان گرامی، جن ہاتھوں پر بیعت کی وہ ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور جن باتوں پر بیعت کی وہ باتیں یہ تھیں. سب سے پہلے تو اللہ کے سوا کبھی، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کبھی کسی کو معبود نہیں مانیں گے، توحید پر بیعت کی. دوسرا، کبھی چوری نہیں کریں گے. تیسرا، کبھی زنا نہیں کریں گے. پانچواں، کبھی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اور چھٹا، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کسی پر تہمت اور بہتان لگائیں گے. اس بات پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا. ان میں 2 خواتین بھی تھیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہیں فرمایا، اور انہوں نے بس زبانی یہ وعدہ کیا. یہ سارا معاملہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے سامنے ہوا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے ان کے ساتھ تھے. اور یہ منی میں ایک خیمے میں چھپ کر یہ سب ہو رہا تھا کہ باری باری آتے، وعدہ کرتے، بیعت لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے. حضرت عباس بن مطلب نے ان کی سب کی محبت دیکھی، ان کی دعوت دیکھی، بار بار دعوت دے رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. تو آپ حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں سنو، میری بات سنو. اے قبیلہ خزرج، بات یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھتیجے اور ایک معزز، محترم اور مکرم ہستی ہیں. گو کہ میں ان کے دین پر نہیں ہوں، لیکن میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں، میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. اگر تم لوگ انہیں لے کر جاؤ گے تو پھر تمہیں ان کی حفاظت، ان کی عزت، ان کا دین، ان کی جان، ان کا مال، ہر چیز کو اپنی جان اور مال سے پہلے رکھنا ہوگا، ورنہ تم یہ دعوت نہ دو. ہم ان کا خیال کر ہی رہے ہیں، ہم دشمنیاں بھگت رہے ہیں، ہم اور بھی بھگت لیں گے، ہم حمایت کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے. لیکن اگر تم ایک بار انہیں یہاں سے لے جاتے ہو اور پھر وہاں جا کر تمہارے اوپر یہود یا وہاں کے جو بھی قبائل ہیں وہ سختی کرتے ہیں اور پھر تم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو، تو پھر ہمارے لیے یہاں پر بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن حمایت ہم پھر بھی کریں گے، یہ ہمارا خون ہے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. اس وقت پھر ابو الہیثم کہنے لگے، بلکہ تمام انصار جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنی جان سے، جیسے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے. آپ انہیں ہمارے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیجئے. یہاں کا ماحول، یہ شہر ان کے لیے اب سکون والا نہیں رہا، ان کے لیے پریشانی بن گیا ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اسلام کو اچھی پذیرائی مل رہی ہے، اسلام کو پناہ حاصل ہو گئی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کیے، 3 سال ہو گئے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آہستہ آہستہ
وہ بھی مکہ چھوڑیں اور مدینہ میں جا کر بسنے لگیں، اور جو بھی ذرا سا بھی سفر کے اخراجات کی حیثیت رکھتا تھا وہ فوراً نکلنا شروع ہوا۔ رات کی تاریکی میں بہت سارے اہل مکہ یہ دیکھتے تھے کہ ابھی شام میں تو یہ شخص یہاں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اگلے دن ایک آدھ دن تو کمی محسوس نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا، اب گھر بار بھی خالی ہے، یہ رات کی تاریکی میں کہاں چلے گئے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ روانہ فرما دیے۔ 13 نبوی میں تقریباً 80% مسلمان صحابہ ہجرت کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا علی مرتضیٰ اور کچھ صحابہ ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک مرتبہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ، میں بہت تعریفیں سن رہا ہوں، میں وہاں کے موسم کی، وہاں کے لوگوں کے اچھے اخلاق کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کو وہاں پہ جو پذیرائی مل رہی ہے، میں بھی وہاں پہ جا کر بسنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ خوشخبری دی کہ ابوبکر، مجھے تو معراج میں 10 نبوی میں جگہ دکھا دی گئی تھی کہ آپ کو کچھ عرصے میں یہاں پہ آ کر بسنا ہے، تو مجھے تو بتا دیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ ہی میں مجھے باقی کی عمر گزارنا ہے، مجھے شاید اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حکم دے دیں گے اور مجھے بھی ہجرت پہ جانا ہوگا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پھر تو میں ابھی نہیں جاتا، پھر تو میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور یہ سنتے ہی وہ پھر اونٹنیوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں سفر کے لیے کیا کیا چیز چاہیے ہوگی، تو اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے سواری ہوتی ہے، تو وہ 2 اونٹنیاں اس کو دن رات کھلانا پلانا شروع کر دیتے ہیں، اس نیت سے کہ ایک پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے اور ایک پر وہ خود، تو اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو مدینہ منورہ بھجواتے ہیں ان سب کو آپ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ خود تو اسلام پر کاربند رہیں سو رہیں، وہ تبلیغی عمل نہ چھوڑیں، وہ مستقل تبلیغ کرتے رہیں، اپنے دین کو پھیلاتے رہیں، تاکہ صرف اسلام ان تک نہ ہو، مدینہ منورہ میں اسلام پھیل جائے اس سے پہلے کہ جتنے بھی مسلمان جو مکہ میں ہیں وہ وہاں ہجرت کر جائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے، وہ بھی مدینہ منورہ حبشہ سے انہوں نے بھی ہجرت کی، اور کچھ لوگ جو حبشہ پہلے سے موجود تھے حضرت عثمان کی طرح، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی حبشہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اب یہ 3 سال تک یہ عمل چلتا رہا، آج ایک فیملی چلی گئی، کل 2 چلے گئے، پرسوں مرد چلے گئے، عورتیں چلی گئیں، بچے چلے گئے، کچھ فیملیز کے ساتھ جاتے تھے، کچھ فیملیز کو چھوڑ کے تنہا چلے جاتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا، رات کی تاریکی میں ہجرت ہو رہی تھی اور اہل مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکہ خالی ہوتا جا رہا ہے، اب یہ کس پر ظلم ڈھائیں۔ اب انہیں ایک اور غم لگ گیا کہ یہ تو اگر مدینہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ ایک ریاست بن جائے گا اور یہ ایک مکمل طاقت بن جائیں گے اور یہ دین مستند ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہم نے یہ کیا اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی، اب ان کو وہاں جا کر بسنے دیں اور وہاں ان کو ایک آزاد مملکت دے دیں، وہاں ان کو دین پر عمل کرنے دیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تو یہ تو خسارہ ہو جائے گا۔ اب بجائے کہ وہ اس بات پر خوش ہوتے کہ ان کو تو جو جا رہے ہیں وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کرنے والے سارا سامان تو اٹھا کر نہیں جا رہے تھے، تو وہ تو رات کی تاریکی میں نکل کے جا رہے تھے، تم ان کی چیزوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے کاروباروں پر قابض ہو رہے ہو، تمہیں تو تسلی ہونی چاہیے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ خوف تھا کہ اب یہ ایک مکمل دین، ایک ریاست بن کر ابھرے گا اور یہ لوگ تو اب ہمارے مقابلے میں آن کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
ہے۔